السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشک بار آنکھوں سے پڑھی جانے والی رقت انگیز داستانیں زلف و زنجیر مع لالہ زار۔ آج میں سٹوری نمبر 13 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ سٹوری نیم ہے قندیل عرش کا نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اف یہ کالی گھٹاؤں میں چھپی ہوئی رات، ہر طرف خوفناک سیاہی اور ہولناک سناٹا، مگر اس وحشت ناک ویرانے میں انسانوں کی یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ایک مسافر نے آگے بڑھ کر پکارا، اے آدم کے فرزندو، تم آبادیاں چھوڑ کر یہاں کہاں آ گئے؟ کسی نے جواب دیا، خود نہیں آئے، قسمت برگشتہ لے آئی۔ مگر اس گھنی تاریکی میں تمہیں ٹھوکر لگ جائے گی، تمہارے بچوں کو درندے اٹھا لے جائیں گے، کیا تمہیں اپنی سلامتی کی بھی فکر نہیں؟ مسافر نے کہا، ٹھوکر تو لگ ہی چکی ہے، کیا دوبارہ ٹھوکر لگے گی؟ ٹھوکر نہ لگی ہوتی تو ہمارا قافلہ یہاں سر کیوں ٹکراتا؟ سلامتی کی فکر مت پوچھو، بڑی غمناک کہانی ہے۔ یہ سردار قافلہ نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، کیا کہا تم نے؟ ذرا کھل کر کہو، تمہاری باتوں سے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تمہاری گھائل زندگی کا کوئی بہت گہرا راز ہے جسے تم چھپا رہے ہو۔ مسافر نے زور دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ایسا ہی کچھ سمجھ لو، لیکن تم ہماری نامرادیوں کی غمگین داستان سن کر کیا کرو گے؟ اس وادی میں سینکڑوں برس گزر گئے ہمیں ٹھوکریں کھاتے ہوئے، تم جیسے بہت سے دردمند مسافر ادھر سے گزرے اور کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس ٹھہر گئے، تمہاری ہی طرح انہوں نے بھی ہمیں اس زندان بلاں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن جب ہم نے اپنی مصیبتوں کا دردناک آزار ان سے بیان کیا تو وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ تمہارے زخم کا علاج انسانوں کے پاس نہیں ہے، انتظار کرو، شاید آسمان سے تمہارے لیے کوئی مرہم شفا اترے۔ اس لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ضد نہ کرو، ہماری تھکا دینے والی حسرت انگیز کہانی سن کر تم بھی وہی کرو گے جو تمہارے پیشرو کر چکے ہیں۔ تم ایک مسافر ہو، جاؤ اپنا راستہ پکڑو، تمہاری ہمدردیوں کا بہت بہت شکریہ، سردار قافلہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اب تو اور بھی تمہاری باتوں نے مجھے سراپا شوق بنا دیا، اب میں تمہاری داستان غم سنے بغیر یہاں سے ٹل نہیں سکتا۔ یقین کرو میں ان راہگیروں میں سے نہیں ہوں جو تمہاری پرنم آنکھوں پر صرف اپنی آستین رکھ کر چلے گئے، میں نے خود بھی درد و الم کے گہوارے میں پرورش پائی ہے، اس لیے تمہارے دل کی دھڑکنوں کا راز مجھ پر چھپ نہیں سکتا۔ اب تمہیں اپنے قصہ غم سنانا ہی ہوگا، مسافر نے پیار بھرے انداز میں جواب دیا۔ فطرت انسانی میں کتنی ہم آہنگی ہوتی ہے، ٹھیک یہی نقشہ تھا ان راہگیروں کا بھی جو تمہارے لفظوں میں ہماری پرنم آنکھوں پر صرف اپنی آستین رکھ کر چلے گئے، وہ بھی ہمارا افسانہ ابتلا سننے کے لیے اسی طرح بےتاب تھے جس طرح تم ہو۔ اظہار شوق کے مرحلے میں تم اور وہ بالکل یکساں نظر آتے ہو، اس کے بعد کی منزل میں تم ان سے مختلف ہو جاؤ یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال تم ہماری کہانی سننے پر بازید ہو تو سنو، لیکن اس امید میں نہیں کہ ہماری مشکلات کی گرہ کھول دو گے، بلکہ صرف اس لیے کہ ہمارے قافلے سے تم دل شکستہ ہو کے نہ جاؤ۔ اتنی گفتگو کے بعد سردار قافلہ نے ایک لمبی سانس لی اور داستان سنانا شروع کی۔ دیکھو، بہت دنوں کی بات ہے، نہیں میں نے غلط کہا، بلکہ اس وقت کی جب روئے زمین پر انسانوں کی پرچھائی بھی نہیں پڑی تھی۔ اس وقت کائنات کے خدا نے آسمان پر ایک بہت بڑا دربار منعقد کیا۔ ایک عرصہ ناپیدا کنار تھا جس میں ایک طرف بلند قامت پہاڑوں کے لنگر کھڑے تھے، دوسری طرف زمین کا گول کرہ رکھا ہوا تھا اور ٹھیک پائے گاہ شاہی کے سامنے انسانی روحوں کی بھیڑ جمع تھی۔ جب ساری خلقت آموجود ہوئی تو خدائے لاشریک نے اپنے سراپردہ جلال و جبروت سے ایک چمکتا ہوا ہیرا نکالا۔ اس کی تابش جمال کا کیا حال بیان کروں کہ کسی میں نظر ملانے کی تاب نہیں تھی، بس نگاہوں پر ایک تیز تر شعاع کی چوٹ پڑی اور آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئی۔ خدائے فلک نے تمام حاضرین دربار کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو یہ میرے گنجینہ قدرت کی ایک نہایت قیمتی امانت ہے، جو اس کی حفاظت کا حق ادا کر سکتا ہو آگے بڑھے، یہ ہیرا میں اس کے حوالے کر دوں گا، لیکن شرط کے ساتھ کہ ایک لمبی مدت کے بعد پھر ایک دربار عام منعقد کروں گا۔ اس دن یہ امانت بالکل اسی حالت میں واپس کرنا ہوگی، اور یہ سن لو کہ ادائے حق میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو جہاں میری بارگاہ عدل میں محنت وفا کا شاندار صلہ ہے، وہاں سرکشی کی عبرتناک سزا بھی ہے۔ خدائے برتر کا یہ اعلان سن کر ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگی۔ عام طور پر خیال تھا کہ آسمان کا چوڑا چکلا سینہ یہ بار امانت ضرور قبول کرے گا، لیکن حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب آسمان پر یہ امانت پیش کی گئی تو دہشت سے
زلزلہ آ گیا۔ ہیرے کے لیے پتھر کا جگر مشہور ہے۔ آسمان کے انکار کے بعد اب خطاب شاہی پہاڑوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کرۂ خاک کے پہرہ دار، کہو تو تمہارا سینہ چاک کر کے یہ امانت رکھ دوں۔ یہ سننا تھا کہ پہاڑوں کی مغرور پیشانی پر پسینے آ گئے۔ گھٹنے ٹیک کر عرض کیا، ہماری چوٹیوں کو رفت کا تاج بخشنے والے مالک، تیری امانت کا جلال ہم سے نہیں اڑ سکتا۔ ہمارا سینہ پھٹ جائے گا، ہماری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اب زمین کی باری تھی۔ فرمان سلطانی اس سے یوں مخاطب ہوا، اے آغوش فطرت، تیرے دامن پر شاخ گل سے کوئی ننھا سا دانہ بھی گر جاتا ہے تو اسے ضائع نہیں ہونے دیتی۔ تیری ہی دیانت وفا پر نباتات کی انجمن آباد ہے۔ میرے خزانہ کرم کا یہ ہیرا تو ہی اپنے دل میں رکھ لینا۔ یہ سن کر زمین نے اپنا خاکہ آلود چہرہ ایوان شاہی کی دہلیز پر رکھ دیا اور لرزتے ہوئے کہا، اے جبروت والے بادشاہ، تو خوب جانتا ہے کہ تیری چھوٹی بڑی کائنات کے قدموں سے پامال ہونے والی میں ایک عاجز و کمترین مخلوق ہوں۔ بھلا میرے اندر کہاں اتنا حوصلہ ہے کہ تیری پرجلال امانت کا بار اٹھا سکوں۔ اس بھرے دربار میں سب کے چہرے کا رنگ فخر تھا، سب کی نظر اپنی ہی نجات و سلامتی پر تھی، لیکن انسان کھڑا سوچتا رہا کہ ایک بندہ وفا شعار کو اس بحث سے کیا سروکار کہ حق امانت ادا کرنے کی اہلیت اس میں ہے یا نہیں۔ اسے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ مالک کی رضا کیا ہے۔ مشیت یہ امانت کسی کے حوالے کرنا ہی چاہتی ہے تو اسے قبول کرنے میں پس و پیش کیوں کی جائے۔ جو امانت دے رہا ہے وہی اہلیت بھی بخش دے گا، اور بالفرض اگر دوست کی خاطر ہم ہلاک بھی ہو گئے تو اس میں ضیاع کیا ہے۔ یہ سوچ کر انسان آگے بڑھا اور اس نے انجام سے بے خبر ہو کر ہیرے کو اٹھا لیا۔ اس مجمع کائنات میں سب کے سب حیرت سے انسان کا منہ تکتے رہ گئے۔ اس کی بے محابہ جرأت پر بڑے بڑوں کا کلیجہ دہل گیا۔ خود شاہ فلک نے انسان کی جسارت بے خود دیکھ کر کہہ دیا، غضب کا ظالم ہے۔ انجام سے بے خبر انسان بھی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اس کے بعد دنیا میں انسانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا اور رفتہ رفتہ اس کی نسل ساری زمین پر پھیل گئی۔ ہر عہد میں کچھ خاص قسم کے انسان شہنشاہ کی طرف سے دنیا میں آتے رہے، جنہوں نے ہاتھوں ہاتھ اس ہیرے کی حفاظت کی۔ وہ تمام نسل انسانی کو اپنی زندگی میں ہدایت کرتے رہے کہ خبردار وہ ہیرا ضائع نہ ہونے پائے، ورنہ آئندہ جو دربار منعقد ہونے والا ہے اس میں انسانوں کی بڑی ہی رسوائی ہوگی۔ میرے مہربان مسافر، آج ہزاروں سال کا عرصہ گزرا کہ اس ریگستانی ملک میں شام کا ایک بوڑھا معمار اپنے شیرخوار بچے اور اپنی وفادار بیوی کو لے کر آیا اور ایک بے آب و گیا پہاڑی کے دامن میں چھوڑ کر چلا گیا۔ دم رخصت اس کی یہ مناجات بڑی ہی رقت انگیز تھی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ پروردگار، تیرے محترم گھر کے قریب ایک بے آب و گیا ریگزار میں نے اپنی نسل کو آباد کیا ہے، اب تو ہی ان کا نگہبان ہے۔ دنیا سے رحلت کرتے وقت مقدس باپ نے وہ آسمانی ہیرا اپنے اسی ارجمند بیٹے کے حوالے کر دیا۔ یہ ہمارا قافلہ جو تم دیکھ رہے ہو اسی کی نسل سے آباد ہے۔ جس وقت ہمارا مورث اعلیٰ دنیا فانی سے رخصت ہو رہا تھا، اس نے خاندان کے بڑے بوڑھوں کو اپنے قریب بلایا۔ جب سب آ کر اس کے گرد جمع ہو گئے تو اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر وہ ہیرا نکالا اور ہچکیاں لیتے ہوئے قوم کے سرداروں سے کہا، دیکھو موت میرے سرہانے کھڑی ہے اور عنقریب وہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی ایک دیوار حائل کر دے گی۔ اس حالت میں جب کہ میری آنکھیں پتھرا رہی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے میں تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ نسل انسانی کے آباء و اجداد سے جو آسمانی ہیرا ہاتھوں ہاتھ مجھ تک پہنچا ہے میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میری حیات کے یہ آخری جملے تم دل کی تختیوں پر لکھ لو، سب کچھ بھول کر بھی اسے نہ بھولنا۔ دیکھو یہ دنیا اب اپنے آخری مرحلے سے گزر رہی، عنقریب یہ اسی نقطے پر پہنچنے والی ہے جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، لیکن تم سے پہلے مجھ سے انسانوں کے لاکھوں کارواں وہاں پہنچ چکے ہیں۔ تم چھوٹے بڑے سب گواہ رہنا کہ تم تک یہ امانت پہنچا کر میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ اب نسل انسانی کے آبرو تمہارے ہاتھ میں ہے، زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے تم گزرنا ہوگا، قدم قدم پر حزنوں کی بھیڑ تمہاری طاق میں ہوگی۔ خدائے قدیر تمہیں سفر کی ارجمندی اور راہ کی سلامتی نصیب کرے۔ اتنا کہہ کر ہمارے قبیلے کے بوڑھے باپ نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ہمیں یتیم بنا گیا۔ یہاں پہنچ کر سردار قافلہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس کی آواز رقت انگیز ہو گئی۔ تھوڑے ہی وقفے بعد اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر پھر کہا، میرے غم گسار مسافر،
اس حادثے کے بعد کئی 100 برس تک ہمارے قافلے میں ہاتھوں ہاتھ وہ ہیرا منتقل ہوتا رہا اور ہم خوشی خوشی زندگی کی منزلیں طے کرتے رہے۔ لیکن ایک دن ہم اسی وادی سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر وہ ہیرا گر پڑا۔ اندھیری رات تھی، ہر چند ہم نے تلاش کیا وہ نہ ملا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہم اسی ہیرے کی تلاش میں یہاں رکے ہوئے۔ اندھیری رات میں ٹھوکریں کھاتے کھاتے ہمارا سارا قافلہ گھائل ہو چکا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم سو کر جاگے اور جاگ کر سوئے، لیکن نہ جانے کتنی لمبی رات ہے کہ اب تک سحر ہی نہیں ہو رہی۔ اب کس منہ سے ہم آسمانی دربار کا رخ کریں گے؟ جو لوگ ہم سے پہلے جا چکے ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، مگر انہیں کیا خبر کہ درمیان راہ میں ہماری متاع حیات لٹ گئی۔ وائے حسرت ناشکیب! کل کے منعقد ہونے والے آسمانی دربار میں نسل انسانی کے تمام افراد ہمیں کیا کہیں گے؟ فرزندان آدم میں ہم لوگ کس قدر ننگے پیدا ہوئے تھے؟ سردار قافلہ جب اپنی پوری کہانی سنا چکا تو مسافر نے سر اٹھا لیا اور دل نواز لہجے میں کہا، سردار قافلہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری سرگزشت زندگی کی رنج و محن کا ایک عبرتناک مجموعہ ہے۔ تمہارا قافلہ اس وقت جس وادی میں ٹھہرا ہوا ہے، اس کے متعلق ایک تاریخی راز میرے سینے میں محفوظ ہے۔ موقع سے بات نکل آئی ہے تو سن لو۔ بہت دنوں کی بات ہے، ہمارے قبیلے کا ایک سیاح اس وادی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک نکیلے پتھر سے اس کے ابا کا دامن الجھ گیا۔ وہ جھک کر اپنا دامن چھڑا رہا تھا، اس کا ہاتھ ایک چکنے اور چکور ترشے ہوئے پتھر پر پڑا۔ اس نے وہ پتھر اٹھا لیا۔ جب تہ کر کے وہ اجالے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ یاقوت سرخ کی ایک تختی ہے جس پر بخط سبز لکھا ہوا ہے، یہ کفر و ضلالت کی وادی ظلمات ہے، یہاں تاریکیوں کی راجدھانی ہے، اس وادی میں سورج کی کرنوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہاں کسی نے آج تک صبح کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارے لیے کرب و الم کا یہ بڑا ہی دردناک حادثہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں مطمئن ہوں کہ امید کا چراغ گل نہیں ہوا ہے۔ تم اپنے گوہر مقصود کی تلاش میں سرگرداں ہو تو بس گھبراؤ نہیں، شہنشاہ فلک کی بارگاہ بڑی عاجز نواز بارگاہ ہے۔ اس ظلمت کدہ بلا میں تمہارے لیے وہاں سے ضرور کوئی روشنی اترے گی اور تم اپنا گمشدہ ہیرا پا لوگے۔ مسافر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، لیکن ہم بدبختیوں کی آخری حد پر پہنچ چکے ہیں، ہمارے کہاں ایسے نصیب کے شہنشاہ کی رحمت کنگرہ فلک سے ہماری چارہ سازی لے کر آئے۔ اگرچہ اس کے کرم کا سمندر ناپید کنار ہے، مگر ہم تو ایک قطرہ بے آب کے لیے ترس رہے ہیں، کاش اس کی موجوں کا پسینہ ہی بن جاتا۔ اتنا کہتے کہتے سردار قافلہ کی آواز گلوگیر ہوئی اور بے ساختہ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، ہائے میرا ہیرا! اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مسافر سے اب یہ رقت انگیز حال نہ دیکھا گیا۔ شہنشاہ فلک کی رحمت مجسم تمہارے سامنے کھڑی ہے اور تم اپنی بدبختیوں کا ماتم کر رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے فوراً اس نے اپنے چہرے کا نقاب الٹ دیا۔ نقاب الٹنا تھا کہ اچانک فضا روشنی سے بھر گئی اور وادی ظلمات کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا۔ اس کے بعد اس نے ریت کے ڈھیر پر اپنی نگاہ برہم کی ایک تیز شعاع ڈالی اور انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، وہ دیکھو تمہارا ہیرا چمک رہا ہے۔ سردار قافلہ نے دوڑ کر اسے اٹھا لیا۔ اس حیرت انگیز واقعے پر قافلے والے دم بخود ہو کے رہ گئے۔ جو جہاں تھا وہیں دیوار حیرت بنا کھڑا رہ گیا۔ انہیں اتنی بھی مہلت نہ مل سکی کہ اپنے گمشدہ ہیرے کی بازیافت پر خوشی کا مظاہرہ کرے۔ سردار قافلہ نے ادھر ہیرا اٹھایا اور ادھر مسافر نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی اور یہ کہتا ہوا رخصت ہو گیا، اچھا میں جا رہا ہوں، اب میری ملاقات وہیں ہوگی جہاں تمہیں یہ امانت واپس کرنی ہے۔ میں خداوند فلک کی آخری روشنی ہوں، بالکل آخری۔ مسافر اتنا کہہ کر قدم اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ سردار قافلہ نے آگے بڑھ کر اس کے ابا کا دامن تھام لیا۔ میرے چارہ ساز، ابھی کہاں تم جا سکتے ہو؟ دیکھو ہماری پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں، ابھی انہیں تمہارے قدموں پر نچھاور ہونا ہے۔ تم ہمارے قافلہ میں ایک اجنبی مسافر کی طرح آئے، مگر ہمارے دلوں کی سرزمین فتح کر لی۔ پیارے، تم اپنی راجدھانی چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو ہم یہ بھی معلوم نہ کر سکے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ سردار قافلہ نے بڑی لجاجت کے ساتھ کہا، ویسے دامن چھٹکنے کی میری عادت نہیں، لیکن تم یہ جاننے کی کوشش نہ کرو کہ میں کون ہوں۔ تمہارا گوہر مقصود تمہیں مل گیا، تم خوشی خوشی اپنی راہ لے لو۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے وہ میرا فریضہ کرم تھا، میں تم سے جزا و شکر کا طلبگار نہیں۔ لا تطلب منکم جزاء ولا شکورا، بھرپور شان بے نیازی کے ساتھ مسافر نے جواب دیا، لیکن کسی شخص کا تعارف تو انسان کا پیدائشی حق ہے، اور پھر تم جیسا پیکر حیرت انسان جسے دیکھ کر جاننے کی کوشش نہ کرنا ہی اپنی فطرت سے جنگ کرنا ہے۔ تم نہ چھٹکو، میں دامن نہ چھوڑوں، اس سے بڑھ کر ارجمند گھڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ گزرے ہوئے عرصہ غم کی طرح تم اسے بھی دراز کر دو، کفارہ ہو جائے گا۔ سردار قافلہ نے اسٹار کرتے ہوئے کہا،
دیکھو تم ایک مسافر ہو، غیر متعلق باتوں کا پیچھا کرنا مسافروں کا کام نہیں ہوتا۔ میں کون ہوں یہ سوال تقاضائے فطرت ضرور ہے، لیکن ہر سوال کا جواب دینا فطرت کے نزدیک ضروری کب ہے؟ دیکھو میرے دامن سے شکستہ حال انسانوں کی لاکھوں امیدیں وابستہ ہیں، تم اجازت دے دو مجھے، کتنی پرنم آنکھیں میرے انتظار میں ہوں گی تمہاری لا یعنی باتوں کے لیے، میرے پاس وقت نہیں ہے، مسافر نے پروقار لہجے میں جواب دیا۔ اچھا تم نہ بتاؤ کہ تم کون ہو، لیکن ہمارے دل کا خلجان تو دور کر دو کہ تم زیر نقاب تھے تو ہر طرف تاریکیوں کے راج تھے، اور تم بے نقاب ہوئے تو تمہارے چہرے کی شعاؤں سے ہر طرف اجالا ہو گیا۔ آخر تم ہی بتا دو کہ ہم تمہیں کیا سمجھیں، انسان یا فرشتہ؟ لیکن فرشتوں کا ایسا پیکر نہیں ہوتا اور انسان کا چہرہ سورج نہیں ہو سکتا، اب سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ تم حیرتوں کی ایک نئی مخلوق۔ میرے دل نواز میں بڑی سماجت سے کہہ رہا ہوں، کوبیدہ خاطر نہ ہونا، سردار قافلہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں میں کون ہوں، اس کے پیچھے نہ پڑو، لیکن تم اپنی ضد سے باز نہیں آتے۔ میں کون ہوں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تمہاری عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ میرے رب کے سوا مجھے اور کوئی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ اب بھی تمہاری تشفی نہ ہوئی ہو تو سنو کہ میرے جمال حقیقت پر بے شمار نقاب پڑے ہوئے ہیں، تاکہ تمہارے اندر تاب نظر باقی رہ سکے اور میرے چہرے کی برکتیں لوٹ سکو۔ وہ بشریت کا نقاب ہے جسے ڈال کر میں نے تمہاری انجمن میں قدم رکھا ہے، تاکہ تم مجھ سے مانوس ہو کر میرے دامن کے قریب آ سکو اور میں تمہیں خدائے قیوم کی بارگاہ اقدس تک پہنچا دو۔ دیدہ انسانی میرے چہرہ حقیقت کا جمال دیکھنے کی توانائی نہیں رکھتی، اس کی رسائی صرف میرے پیکر ظاہر تک ہے، اور اسی سرمایہ منتظر پر نظر رکھنا مجھے بشر کہتی ہے، سمجھ گئے نا؟ بس تم اپنی نظر بھر دیکھ لو، پوچھو مت کہ میں کون ہوں۔ میرے کشور حسن میں آنکھوں کے لیے اجازت نظارہ ضرور ہے، پر زبان کے لیے اذن سوال نہیں۔ تم اپنی مقدور سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، مسافر نے حکیمانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن تم تو اس عنصری فانوس میں بھی بشریت سے ماورا نظر آتے ہو، اور یہ کچھ ہماری نگاہ کا اعجاز نہیں ہے، تمہارے جلوہ آشکار کا کرشمہ ہے، یہی تمہارا پیکر ظاہر جسے تم نے ہمارا سرکایہ نظر ٹھہرایا ہے، تمہارے جمال حقیقت کی غمازی کرتا ہے۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے یہ ہمارا فریب نظر ہے یا فی الحقیقت تم ہی ایسے ہو، سردار قافلہ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ فریب نظر نہیں، ایک موجود حقیقت، لیکن بہت مبہم، جیسے بادل کے سیاہ پردوں میں چاندنی رات۔ پھر تم ہی سوچو، اگر یہ اندیشہ بے بنیاد ہوتا تو خداوند فلک کی پائیگاہ جلال سے اس اعلان کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ قل انما انا بشر مثلکم، نظر اپنے نظارہ میں آزاد رہ کر بھی مجھے بشر ہی سمجھی تو بتاؤ یہ کس خطرے کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو کا اصل مدعا تم سمجھ گئے ہو، اب یہ سلسلہ ختم کر دو گے؟ اچھا اب مجھے اجازت دو، مسافر نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، فرط شوق کی یہ ایک بے ارادہ لغزش تھی جو خود رفتگی میں مجھ سے سرزد ہو گئی، معاف کرنا میں نے بے محل سوال کر کے تمہیں زحمت دی، لیکن اتنا اور گوارا کر سکو تو تمہیں رخصت، ذرا اپنا نام بتا دو، کم از کم تمہارے نام کی یاد سے میں اپنی خاطر کو تسکین دیتا رہوں گا، سردار قافلہ نے نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا۔ تعجب ہے، زمین و آسمان کے زیر و زبر سے لے کر جنت و عرش کے بامدور تک دفتر جود کے ہر ورق پر میرے نام کی مہر ثبت ہے، اور تمہیں نام بتانے کی احتیاج باقی رہ گئی ہے؟ کاش تم پوچھنے کی بجائے پڑھنے کی کوشش کرتے۔ اچھا فرض کرو ایک ایسی ہستی جو اپنی سرشت میں ہر طرح کی آلودگی سے بالکل معصوم پیدا ہوئی، جس کا مزاج فطرت اتنا طیب و طاہر، اتنا برتر و عالی کہ مکارم فضائل اس کے دامن میں جگہ پا کر عزت و شرف حاصل کرتے ہوں، اور پھر جو اپنے محاسن و کمالات میں زمین سے لے کر کنگرۂ عرش تک ساری کائنات کے مرجع حمد و ستائش ہو، تو تم ہی بتاؤ ایسی ہستی کو تم کس نام سے پکارو گے؟ مسافر نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ سردار قافلہ نے کہا، اس کا نام سوائے محمد کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو کیا محمد ہو تم ہی آخری نبی ہو؟ اے خوشا نصیب، تم ہی قدسیوں کے جھرمٹ میں چمکنے والی وہ تجلی فاراں ہو جس کی خبر حضرت مسیح نے دی تھی۔ عالم کیف میں ڈوب کر سردار قافلہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ شجر و خجر کی گردنیں جھک گئیں اور دشتوں کا حصار کے گوشے گوشے سے آوازیں آنے لگیں۔ قافلے والے بھی دست بستہ کھڑے ہو کر عشق و عقیدت کی اس انجمن میں شریک ہو گئے۔